اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ سورت کے اول میں کچھ اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب متقین کے ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، اور پھر متقین کے اوصاف کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ سعادت مند انسان ہدایت و تقوی کی طرف راغب ہوتے ہیں اور نافرمانی سے بچیں۔ اب طریقِ تحصیل و تقوی کی تعلیم فرمائی گئی ہے، یعنی تقوی کی تلقین کی گئی ہے۔ جیسے یا ایھا الناس کا خطاب اکثر اہل مکہ کو اور یا ایھا الذین آمنوا کا اہل مدینہ کو ہوتا ہے، مگر یہاں یہ خطاب مومن، کافر اور تمام نوع انسانیت کے لیے عام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو خطاب ہے صرف مومنین کے لیے ہے، یہاں یہ خطاب تمام مومن اور کافر سب کے لیے ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے، یعنی انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور ہر وقت عبادت میں مصروف رہے۔ عبادت وہ تعظیم ہے جو بندہ اپنی عبدیت اور اپنے معبود کی الوہیت کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ یہاں عبادت عام ہے، یعنی تمام نوع انسان کے لیے ہے، ہر قسم کے افراد کے لیے ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کفار عبادت کے لیے مامور ہیں، یعنی کفار کو بھی عبادت کا حکم ہے۔ جس طرح بے وضو ہونا نماز کے فرض ہونے کا مانع نہیں ہے، اسی طرح کافر ہونا وجوب عبادت کو منع نہیں کرتا۔ جیسے بے وضو شخص پر نماز کی فرضیت رفع حدث لازم کرتی ہے، ایسے ہی کافر پر وجوب عبادت سے ترک کفر لازم آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا اور کسی چیز سے نفع حاصل ہو۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اے لوگو، تم میری عبادت کرو، یعنی اللہ کو پوجو، کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا ہے، یعنی تمہارے باپ دادا کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس امید میں کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تم تقوی اختیار کرو۔ الذی جعل لکم، اور جس نے تمہارے لیے بنائے، الارض فراشا والسماء بناء، زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اسباب معیشت کا ذکر کیا ہے، اور جو آسائشیں اور آب اور غذا جو انسانوں کے لیے پیدا فرمایا ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نعمت ایجاد کا بیان فرمایا تھا کہ میں نے تمہارے آباء و اجداد کو بھی اور تمہیں بھی پیدا کیا ہے، یعنی تمہارے آباء کو معدوم سے موجود کیا ہے۔ اور دوسری یعنی یہ والی آیت میں اسباب معیشت، آسائش و آب و غذا کا بیان فرما کر ظاہر کر دیا ہے کہ سب سے بڑا ولی اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی سب سے بڑا ولی نعمت ہے، یعنی نعمت عطا کرنے والا ہے۔ تو پھر اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت محض باطل ہے، تو غیر کی پرستش محض باطل ہے۔
توحید الہی کے بعد حضور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے کتاب الہی ہونے اور معجزہ ہونے کی ایسی کھلی دلیل بیان فرمائی جاتی ہے کہ جو تمام حق کے طالب اور صادق بندوں کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے۔ وَإِنْ اور اگر کنتم ہو تمہیں یا تم ہو فی ریب شک میں، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو مما نزلنا اس میں جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، اپنے خاص بندے پر، فاتو بصورت تو پس تو بھی لے آ اس جیسی کوئی صورت من مثلہ جو اس کے مثل ہو، اس کے جیسی ہو۔ تو اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ۔ تو یہاں بندہ خاص سے مراد حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے، اور اس جیسی صورت لانے سے مراد ایسی صورت ہے، یعنی ایسی صورت بنا کر لاؤ جو فصاحت و بلاغت اور حسن نظم و ترتیب اور غیب کی خبریں دینے میں قرآن پاک کی مثل ہو اور قرآن پاک کی طرح ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللہِ اِن کُنتُم صَادِقِینَ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کفار سے ارشاد فرماتے ہیں، کفار سے اشارہ ہے یہاں پہ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں، یعنی قرآن پاک میں اگر کچھ شک ہے تو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر اتارا ہے تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر نہ لا سکو، اور ہم فرما دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ یہاں پتھر سے وہ بت مراد ہیں جنہیں کفار پوجتے ہیں، اپنے خدا مانتے ہیں، اور ان کی محبت میں آ کر قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے۔ مسئلہ یہ بھی اشارہ ہے کہ مومنین کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے یہ نار یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنا نہیں ہے، یعنی یہ آگ کفار کے لیے ہے، یعنی اعدت للکافرین تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ مومنین کے لیے یہ آگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، مومنین اللہ کے فضل و کرم سے اس نار میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ یہاں مومنین اور صالحین کو ان کے نیک اعمال کے لیے خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور وہ لوگ جو اچھے کام کرتے رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ یہ سنت الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ترغیب کے ساتھ ترغیب ذکر فرماتا ہے، اسی لیے کفار اور ان کے اعمال کا عذاب کے ذکر کے بعد
مومنین اور ان کے اعمال کا ذکر فرمایا ہے اور انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ صالحات یعنی نیکیاں، وہ عمل جو شرعاً اچھے ہوں اور ان میں فرائض و نوافل سب شامل ہیں۔ مسئلہ عمل صالح کا ایمان پر عطف دلیل ہے اس کی کہ عمل جزو ایمان نہیں ہے۔ مسئلہ یہ بشارت مومنین صالحین کے لیے بلا قید ہے اور گناہ گاروں کو جو بشارت دی گئی ہے وہ مقید مشیت الہی ہے کہ چاہے رب العزت از راہ کرم گناہ گاروں کو معاف فرمائے یا ان کی گناہوں کی سزا دے کر جنت عطا کرے۔